السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ہے اللہ کے ولی حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور شیطان کا، کہ جب آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شیطان سے مقابلہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا اور کیا تھی اس کے پیچھے کی وجہ تسمیہ جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم الشان بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی ذات والا کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی جلالی بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل اور محبت و اخلاص کے پیکر گزرے ہیں۔ ناظرین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زیست ہے کتنی مختصر، وقف بہار غم نہ کر، لذت صبح عیش اٹھا، شام علم نہ کر قبول، عظمت و فقر پر نثار، شان و شکوہ کیسری، چن لے عرب کی سادگی، شان عجم نہ کر قبول۔ حضرت شیخ شرف الدین المعروف حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پت شریف کے ہی رہنے والے تھے۔ آپ سرکار شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بو علی شاہ قلندر بھی کہا جاتا ہے، اور یہی آپ کا سب سے مشہور اور معروف لقب ہوا۔ آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے مشہور مجذوب اور ولی اللہ گزرے ہیں۔ مشہور بات ہے کہ اوائل عمر میں آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کر لینے کے بعد اپنی تمام تر تربیات کو سلوک اور طریقت کی طرف مبذول کر دیا، اور تمام کتب کو یعنی کتابیں جو تھی اس کو دریا میں ڈبو کر آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجذوب بن گئے۔ اور ناظرین محترم، جو حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیطان کے مقابلے کا واقعہ ہے، یہ بھی اس مجذوبیت کے عالم کا ہی واقعہ ہے۔ جب آپ مجذوبیت میں ڈوبے رہتے تھے تبھی کا یہ واقعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ناظرین محترم کہ جب آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکون سے مستی میں آئے تو دنیاوی حاجت یعنی آپ کی دنیاوی ضرورات جو تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ آپ کو دنیا سے اب کوئی خواہش نہیں تھی، کیونکہ آپ مجذوبیت اختیار کر چکے تھے، اور اس کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی خواہش نہ رہی۔ کھانے پینے سے لے کر آرام کرنا، سونے سے لے کر تقریباً ہر خواہشات، ہر ضروریات آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ختم ہو چکی تھی۔ اب آپ کو صرف اور صرف ذکر خدا بندی، عبادت رب اور ریاض میں ہی مزہ آیا کرتا تھا۔ اور اس طرح ناظرین محترم، جب آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ لگاتار کھانا پینا، سونا بیٹھنا سب چھوڑ کر عبادت الہی میں مشغول رہے تو آپ کا جسم اب دن پہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ آپ غذا کے طور پر کچھ بھی نہیں لے رہے تھے۔ ناظرین محترم، آپ کا جسم اتنا زیادہ کمزور ہو گیا کہ کمزوری اب حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ عقیدت مند جو آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ حضور، آپ پر اب بہت زیادہ کمزوری طاری ہو چکی ہے، آپ بھی کچھ نوش فرما لیا کریں، کچھ تو غذا اپنے بدن کو دیں۔ مسلسل روزہ، کئی مہینوں تک روزہ رکھنا، کئی دنوں تک فاقے کرنا، کئی ماہ تک روزہ رکھنا تو شریعت میں بھی درست نہیں ہے حضور، تو آپ کیوں اپنے جسم کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سب باتیں سنی ان کے عقیدت مندوں کی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، کس نے تم سے کہا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں؟ کس نے کہا کہ میں نحیف ہو گیا ہوں؟ اور پھر اسی طرح ایک مرتبہ آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ اس وقت آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ ان کے بہت سارے عقیدت مند، بہت سارے مریدین بھی شامل تھے اس سفر میں۔ پھر ایک جگہ قیام کیا گیا جہاں پر آپ سرکار بو علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اور جس جگہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیام کیا تھا وہاں پر دور دور تک آدم ذات کا یعنی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی انسان دور دور تک وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف ویران جگہ تھی، ویران میدان تھے اور پتھریلی زمین تھی۔
آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے عقیدت مند اور مریدین باصفا ایک گلر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی اچانک نہ جانے کہاں سے ایک شخص وہاں پر نمودار ہو گیا اور اس شخص کا بڑا ہی عجیب و غریب حلیہ بھی معلوم ہوتا تھا۔ اس شخص نے اپنے سر پر ایک پیرہن پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑی گانٹ تھی، یعنی کہ ایک پوٹلی تھی۔ تبھی اس نے با آواز بلند یعنی تیز آواز میں کہہ کر پکارا، بھائیوں ذرا مجھے یہ پوٹلی یہ گانٹ سر پر رکھنے میں میری مدد کر دیجئے۔ تبھی آپ سرکار بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین باصفا اپنی جگہوں سے اٹھے اور وہ گانٹ اٹھا کر وہ پوٹلی اٹھا کر اس شخص کے سر پر رکھنے کی کوششیں کرنے لگے، مگر باوجود ہزار کوششوں کے وہ اس گانٹ کو ہلا تک نہ سکے۔ یہ دیکھ کر باقی جو مریدین تھے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس پوٹلی کی جانب لپک گئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ زیر لب مسکرانے لگے۔ ان سب نے بھی لاکھ کوششیں کی لیکن وہ جو گانٹ تھی وہ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی سرکی تک نہ، جبکہ اس شخص نے اس گانٹ کو اس پوٹلی کو اپنے گھٹنوں تک اچھی طرح سے اٹھا کر رکھ رکھا تھا۔ اس طرح سب مریدین اس پوٹلی کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے اور ناکام ہو کر وہ واپس آپ سرکار بو علی شاہ قلندر جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ گئے۔ اب کی بار اکیلے ہی حضور بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس شخص کے پاس گئے اور اس گانٹ کو اس پوٹلی کو آسانی سے اپنے گھٹنوں سے اوپر تک اٹھا دیا۔ دوسری طرف ابھی تک اس شخص سے اس گانٹ کو گھٹنوں تک ہی اٹھایا جا سکا تھا۔ قلندر پاک نے یعنی بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد نعرہ حیدری لگایا اور دونوں ہاتھوں سے اس گانٹ کو اٹھا دیا اور اس شخص کے سر پر اس گانٹ کو اس پوٹلی کو رکھ بھی دیا۔ جیسے ہی وہ گانٹ وہ پوٹلی اس کے سر پر رکھی گئی تبھی اچانک وہ چیختا ہوا ایک طرف بھاگنے لگا اور اس کے بعد وہ شخص اچانک ہی نظروں سے اوجھل بھی ہو گیا۔ مریدین باصفا نے جب یہ پورا معاملہ پوچھا تو سرکار بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ شیطان تھا اور اس گانٹ میں اس پوٹلی میں مکر و فریب، دھوکہ اور بدنیتی کا ڈھیر تھا اور اس شیطان نے مجھ سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی اور آخرکار یہ مقابلے میں ہار کر یہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ میں نے وہ سارے گناہوں اور بوجھوں کو اٹھا کر اسی کے سر پر رکھ دے مارا تھا، اسی لیے وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اور یہ شان ہے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں دمادم مست قلندر ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔